الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وآہل بیتہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور باعث و تخلیق وجہ تخلیق کائنات محبوب خدا سیاہ لا مقام، ہمارے مأوا، ہمارے ملجا، ہمارے مولا، ہمارے آقا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ کی پاک اور عالی بارگاہ میں نہایت ادب و احترام، عاجزی و انکساری، محبت و عشق کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ جمیع احباب کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس عظیم مرکز کو آباد رکھے اور اللہ رب العزت حضور کے فرمانوں کو جو حضور کی خوشیاں منا رہے ہیں سلامت رکھے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ سے روایت مروی ہے، آپ نے حضور سے سنا اور آگے بیان کیا، اور میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں مصنف عبد الرزاق، یہ امام بخاری کے بھی اساتذہ میں سے، ان کے شیوخ میں سے، وہ اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات فرماتے ہیں مجھ سے فرمایا کہ اے علی، ان اللہ خلق نور محمد قبل ان یخلق السماوات والارض واللوح والقلم والکرسی والجنہ، وفی روایت قبل ان یخلق آدم وابراہیم واسماعیل واسحاق۔ فرمایا اے علی، اللہ رب العزت نے نہ ابھی زمین پیدا کی تھی، نہ ابھی آسمان پیدا کیے تھے، نہ ابھی جنت کو بنایا تھا، نہ لوح کو بنایا تھا، نہ قلم کو بنایا تھا، نہ کرسی کو بنایا تھا، نہ عرش کو بنایا تھا، نہ آدم کو پیدا کیا تھا، نہ ابراہیم کو پیدا کیا تھا، نہ اسماعیل کو پیدا کیا تھا، نہ اسحاق کو پیدا کیا تھا، نہ چرند تھے، نہ پرند تھے، نہ حیوانات تھے، نہ نباتات تھے، نہ جنات تھے، نہ ملائکہ تھے، نہ انبیاء تھے، نہ روحیں تھی، نہ عرش تھا، نہ لوح تھا، نہ قلم تھا۔ رب نے ابھی کسی چیز کو پیدا نہیں کیا تھا۔ اے علی، رب تعالیٰ نے جو پہلی تخلیق فرمائی، فرمایا تیرے نبی محمد مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اب یہاں ایک بڑی توجہ طلب بات، بھئی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج کی تارام فرمائے اپنے روزہ انور کے اندر، اپنے روزہ انور کے اندر، بھئی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گئے مصباح مقدس کے اندر، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے گھر مکہ کے اندر، بنو ہاشم کے محلہ کے اندر، جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا، حضور پیدا ہوئے، تشریف لائے اس ظاہری دنیا میں 12 ربیع الاول شریف کو، تو اس وقت بھی ایک مقام تھا، ایک زمین کا ٹکڑا تھا، مکہ تھا، بنو ہاشم کا محلہ تھا، حضرت عبداللہ کا گھر تھا، حضرت آمنہ کا گھر تھا، ایک مقام تھا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آج بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے کے بعد ایک مقام پہ جلوہ گر ہے، وہ مقام کون سا ہے؟ حضور کا روضہ انور، آقا کا روضہ اطہر۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج کی رات، آقا جنت میں بھی تشریف لے گئے، آقا کا ہر مقام پہ استقبال ہوا، پہلے آسمان پہ بھی تشریف لے گئے، آدم علیہ السلام کھڑے ہیں، انبیاء کھڑے ہیں، ملائکہ کھڑے ہیں، ایک مقام ہے پہلا آسمان، ایک مقام ہے، دوسرے آسمان پہ تشریف لے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، انبیاء کھڑے ہیں، ملائکہ کھڑے ہیں، ایک مقام ہے دوسرا آسمان۔
ہر چیز کے لیے ایک مقام ہوتا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ تشریف لے گئے, سدرہ پہ تشریف لے گئے, ایک مقام ہے وہ بھی. توجہ طلب بات یہ ہے کہ اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں ابھی نہ رب نے جنت کو پیدا کیا تھا, ابھی نہ رب نے آسمانوں کو پیدا کیا تھا, ابھی نہ رب نے عرش کو بنایا تھا, ابھی نہ رب تعالیٰ نے مدینہ کو پیدا کیا تھا, ابھی نہ رب تعالیٰ نے مکہ کو پیدا کیا تھا, ابھی نہ رب تعالیٰ نے چاند سورج پیدا کیے تھے. اس وقت تک رب تعالیٰ نے زمین پیدا نہیں کی, آسمان پیدا نہیں کیے, جنت پیدا نہیں کی, اللہ رب العزت نے سدرۃ المنتہا کو پیدا نہیں کیا, رب تعالیٰ نے عرش پیدا نہیں کیا. پیدا کیا ہے اپنے نبی کے نور کو. اب آخر تک توجہ, اب سوال یہ ہے اب سوال یہ ہے کہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ یہاں اب حضور مدینہ اپنے روزہ میں جلوہ گر ہے, حضور کا میلاد ہوا تو حضرت آمنہ کے گھر میں جلوہ گر ہوئے, اوپر تشریف لے گئے تو آسمانوں پہ جلوہ گر ہوتے رہے, سدرۃ المنتہا پہ, جنت پہ, عرش پہ. اب عرش ہے ہی نہیں, عرش ہے ہی نہیں, جنت ہے ہی نہیں, زمین ہے ہی نہیں, رب نے حضور کے نور کو پیدا کر دیا. تو اب سوال ہے کہ رکھا کہاں؟ آقا کے نور کو رکھا کہاں؟ درود پاک پڑھے, یہ بڑی توجہ دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, نعرہ مصطفیٰ, علماء اہل سنت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اس وقت کوئی جگہ تو تھی نہیں, کوئی مقام تو تھا نہیں, تو پھر رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کا جو نور پیدا کیا اسے رکھا. ہر چیز کو رکھنے کا ایک مقام ہوتا ہے, آقا کے نور کو رکھا کہاں؟ یہ سوال حضرت مولا کائنات نے کیا. یہ بڑی توجہ طلب بات ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی ثم عبس نور محمد فی حجاب القدرہ, پھر رب تعالیٰ نے 12,000 سال تک میرے نور محمد مصطفیٰ کے نور کو اپنی قدرت کے پردوں میں چھپا دیا. اپنی قدرت کے پردوں میں 12,000 سال تک چھپا دیا. بھئی یہ جو ہمارے سال ہے 365 دنوں کا ہوتا ہے سال, اور 29 یا 30 دنوں کا ہوتا ہے ہمارا اسلامک کیلنڈر کے مطابق, قمری کیلنڈر کے مطابق دن. ہم جس دن کو 24 گھنٹے کا کہتے ہیں, ہم چاند سورج کے اعتبار سے کہتے ہیں. پورے دنیا کا رول یہی ہے, چاند سورج کے اعتبار سے ہم نے اپنے دن بنا لیے. چاند 29 کا نظر آ گیا تو ہمارا مہینہ 29 پہ ختم, اگر 30 پہ چلا گیا تو ہمارا مہینہ 30 تک چلا جائے گا. اب نہ چاند ہے, نہ سورج ہے, نہ آسمان ہے, نہ یہ دن ہے. تو جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12,000 سال تک رب نے میرے نور کو اپنی قدرت کے پردوں میں چھپا دیا. اب سوچنے کی بات ہے, وہ جو سال تھے کیا وہ 365 دنوں کا سال تھا؟ نہیں. یہ تو آج کی سائنسز کہتی ہیں, وقت نہیں ہے, مگر میں اس پہ آپ کو آدھا گھنٹہ دلائل دیتا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا سائنسی طریقے سے. سائنس آج کہتی ہے کہ آپ اسپیس کے اندر چلے جائیں, جیسے آپ جائیں گے ٹائم اور ویلوسٹی چینج ہوتی جائے گی. جو آپ اوپر چلے جائیں گے اسپیس کے اندر, ٹائم فریم چینج ہوتا جائے گا, ٹائم فریم چینج ہوتا جائے گا. یہ 24 گھنٹوں والا دن نہیں رہے گا. اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا 12,000 سال تک میرے نور کو رب تعالیٰ نے قدرت کے پردوں میں چھپا دیا. اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کیا وہ دن 365 دنوں کا ایک سال تھا؟ نہیں, بلکہ ایک حدیث مجھے ملی ہے جو آپ نے سنی ہوگی علماء سے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے نبی کی شانیں کیا ہے, جس سے سمجھ آتی ہے کہ وہ دن کتنے ہوں گے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روز محشر کا دن ہوگا, ایک دن قیامت کا, حضور نے فرمایا دنیا کے 50,000 سال کے برابر وہ دن ہوگا. اب توجہ طلب بات, جہاں کا ایک دن کتنا ہے دنیا کے 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے, وہاں کا مہینہ کتنا ہوگا, وہاں کا سال کتنا ہوگا, وہاں کا 1000 سال کتنا ہوگا, اور وہاں کا 12,000 سال کتنا ہوگا. آپ جدید سے جدید کیلکولیٹر لے آئیں, دنیا کے سارے ہندسے جمع کر لیں, ملٹی پلائی کرتے رہیں, ضربے دیتے رہیں. آپ کے لیپ ٹاپ, آپ کے کمپیوٹر, آپ کے موبائل, آپ کے کیلکولیٹر ختم ہو جائیں گے, لیکن اللہ کی عزت کی قسم
آپ کے اور میرے نبی کی شانوں کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ نعمت اللہ لا تحصوہا، ہمارے نبی کی شانوں کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ توجہ کیجئے گا، آقا نے فرمایا ثم حبس نور محمد فی حجاب القدرہ، رب تعالیٰ نے 12,000 سال تک میرے نور کو اپنی قدرت کے پردوں میں چھپا دیا۔ ثم فی حجاب النعمہ، پھر 12,000 سال تک اپنی نعمت کے پردوں میں چھپا دیا۔ ثم فی حجاب الہیبہ، پھر 12,000 سال تک اپنی حیبت کے پردوں میں چھپا دیا۔ ثم فی حجاب شرافہ، پھر 12,000 سال تک اپنی شرف اور فضل کے پردوں میں چھپا دیا۔ ثم فی حجاب کرامہ، پھر 12,000 سال تک اپنی بزرگی اور کرامت کے پردوں میں چھپا دیا۔ ثم فی حجاب النبوہ، پھر 12,000 سال تک میرے نور کو اپنی نبوت کے پردوں میں چھپا دیا۔ ثم فی حجاب الجمالہ، پھر اپنے حسن و جمال کے پردوں میں 12,000 سال تک چھپا دیا۔ آقا نے فرمایا رب تعالیٰ نے میرے لیے 12 پردے مختص فرمائے، 12 پردے مختص فرمائے۔ ہر پردے میں 12,000 سال تک رکھا گیا، ہر پردے میں 12,000 سال تک رکھا گیا۔ قربان جائیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلا سوال میں نے اس حدیث سے نکالا تھا کہ رکھا کہاں، رکھا کہاں؟ اب دوسرا سوال ہے رکھا کیوں؟ دوسرا سوال ہے رکھا کیوں؟ اس لیے رکھا، اللہ کی عزت کی قسم، رب تعالیٰ نے ان سارے پردوں میں رکھ کے محبوب محمد مصطفیٰ کو اللہ نے اپنی ذات کا، اپنی صفات کا، اپنی قدرت کا، اپنی نعمتوں کا، اپنے شرف کا، اپنے کمالات کا، اپنے حسن و جمال کا، اپنی نبویت کا، اپنی کریمیت کا، رب تعالیٰ نے اپنی الوہیت کا، اپنی ذات کا، اپنی صفات کا سارے کا سارا فیض ذات محمد مصطفیٰ کو عطا کر دیا، ذات محمد مصطفیٰ کو عطا کر دیا۔ خود تو پردوں میں رہا، کسی آنکھ کی مجال ہی نہیں دیکھ سکے، کسی آنکھ کی مجال ہی نہیں۔ اگر کوہ طور پہ ایک ہلکی سی تجلی پڑے، ہلکی سی تجلی، انعکاسی تجلی، تو موسیٰ علیہ السلام جیسے 40 دن بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کوہ طور جیسا پہاڑ پسند ہو جاتا ہے، سرما بن جاتا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انسانیت کے بس کی بات ہی نہیں تھی، رب تعالیٰ کی نبویت، رب تعالیٰ کا جمال، رب تعالیٰ کا حسن، رب تعالیٰ کا کرم، رب تعالیٰ کی عطائیں، رب تعالیٰ کی کریمیت، رب تعالیٰ کی جوادیت، رب تعالیٰ کی حیبت، رب تعالیٰ کی قدرت کا فیضان مخلوق ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے حاصل کر سکے۔ یہ انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں۔ بھئی اگر کوئی آپ میں سے کہے میرے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، میرے پاس زمیندارہ بہت زیادہ ہے، تو سارے میٹر جو بجلی گن دے میں تو صحیح سیدھا ٹرانسفارمر جو اپنے لائٹ کرتا میں تار ٹرانسفارمر چلے سا یا میں گریڈ اسٹیشن چلے سا کیونکہ ان کا نور زیادہ ہے، تو میں بندہ بندہ تو سب میں کڑا سو ان کے گھر کی بجلی چل ویسی، ان کے گھر نور و نور تھی ویسی، ان کے گھر کے اندر کچھ روشنی مل سی، ہر چیز پسند ہو جائے گی، جل جائے گی، گھر جل جائے گا، ہر چیز جل جائے گی، کوئی وہاں بچے گا نہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ڈائریکٹ مخلوق اگر سب کچھ لیتی تو مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں تھی، کہ ان کا اتنا ظرف ہی نہیں تھا، پیمانہ ہی نہیں تھا کہ ڈائریکٹ سب کچھ اپنے رب سے حاصل کر سکتی۔ تو رب تعالیٰ نے 12 پردوں میں رکھ کے اپنا حسن و جمال محمد مصطفیٰ کے چہرے میں دے دی، اپنی قدرت ید اللہ والے ہاتھوں میں دے دی۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، رب تعالیٰ نے ان ساری صفات کا مظہر محمد مصطفیٰ کو بنایا، خود تو پردوں میں رہا۔ جب انسانیت سسک رہی تھی، بلک رہی تھی، تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی، ہر طرف ظلم تھا، جبر تھا، استبداد تھا، ہر طرف بربریت تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، نہ کوئی عدل، نہ کوئی مساوات، نہ کوئی احترام انسانیت، نہ کوئی احساس، ہر جگہ حیوانوں سے بھی بدتر انسان تھا، سسکتی، بلکتی، تڑپتی، روتی، آہیں سسکیاں بھرتی ہوئی انسانیت میں رب تعالیٰ نے کرم کیا۔ اپنا محبوب محمد مصطفیٰ اس 12 ربیع الاول کو اللہ رب العزت نے انسانیت کو عطا کیا۔ اللہ رب العزت مکی کی آمد،
احمد مصطفیٰ. رب تعالیٰ نے انسانیت کو اپنا محبوب عطا کیا تو خود تو پردوں میں رہا، اپنی ذات کا فیض بھی محمد مصطفیٰ کو دے دیا، اپنی الوہیت کا فیض بھی ذات محمد مصطفیٰ کو دے دیا، اپنی صفات کا مظہر بھی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں علم اللہ عز خلق انطاعته فعرف عن ذلك لكي يعلموا انهم لا ينالون صفا من خدمته فاقام بينه وبين مخلوقا من جنس الصورة والبصر من ناطه. فرمایا کہ مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں تھی کہ رب تعالیٰ سے ڈائریکٹ سب کو حاصل کر. سبحان اللہ. رب نے کرم کیا، اللہ رب العزت نے انسانیت مخلوقات اور اپنے درمیان ایک وسیلہ پیدا کیا جسے نبیوں کا وسیلہ کہتے ہیں، جسے نبیوں کا وسیلہ کہتے ہیں. پھر رب تعالیٰ نے نبیوں اور اپنے درمیان ایک ہستی کو چنا، ایک ہستی کو چنا، ایک ہستی کو اپنا محبوب بنایا. ایک ہستی کی خاطر رب تعالیٰ نے اس دھرتی کو سجایا، ایک ہستی کی خاطر رب تعالیٰ نے اپنا آپ ظاہر کیا، ایک ہستی کی خاطر رب تعالیٰ نے سب کچھ ہر کسی کو عطا کیا. فرمایا جس ہستی کو رب تعالیٰ نے چن لیا، جس ہستی کو مجتبی بنایا، اس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ رکھا. اس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ رکھا. لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، اب اگر آبشاروں کو نغمات، سبزہ کو رونق، باغوں کو بہار، پھولوں کو نگہت، شمس و قمر کو نور، تاروں کو چمک، ماں کو ممتا، باپ کو شفقت، صحراؤں کو وسعت، پہاڑوں کو بلندی، آسمانوں کو حیبت، عالموں کو علم، ذاکرین کو ذکر، اولیاء کو ولایت، انبیاء کو نبوت، جس کو جو کچھ مل رہا ہے عطا کرنے والے محمد، سب کا محمد مصطفیٰ کا مل رہا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہ یہاں کے ہو، جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں. رب تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا، ہم کیوں نہ حضور کا میلاد منائیں، ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں. ہم پہ رب تعالیٰ نے اتنا کرم کیا، رب تعالیٰ کہ نبی حسرتیں کرتے رہے کاش محمد مصطفیٰ کی امت میں پیدا ہو جاتے، کاش نبی کی نسبتیں مل جاتے. بھئی ہم کتنے خوش نصیب ہیں، نہ ہم نے کوئی جتن کیے، نہ ہم نے کوئی مشقت کی، نہ ہم نے کوئی کوششیں کی. آم کھلی پیدا ہوئے تو محمد مصطفیٰ کا نام ہمارے کانوں میں لیا گیا. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، لوگوں اللہ کی عزت کی قسم نعمتوں کو پہچانا کرو، نعمتوں کو پہچانا کرو. یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہمارا سب کچھ نبی کے نام پہ قربان، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزت، ہماری آبرو، ہماری اولادیں، سب کچھ نبی محمد مصطفیٰ کے نام پہ قربان. فرانس کے لوگ آج دیکھ رہے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے، یہ ان کا طریقہ ہے کہ جس طرح آپ دیکھیں نا ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ تندرست بندہ بھی ہوگا نا 6 مہینے سال بعد میں ٹیسٹ کرا دیں تاکہ پتہ لگ بنے کہ کولیسٹرول لیول کیا ہے، شوگر لیول کیا ہے، باقی چیزیں کی میں پتہ لگ بنے واسطے ٹیسٹ کرا کے کرو. وہ ٹیسٹ کریں دیں کہ کیا، کیونکہ انہوں کو پتہ ہے جب تک انہوں نے دلوں دے وچ محمد مصطفیٰ دا عشق ہے، والا کہیں نا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اللہ اکبر. اور یہ فاقہ کس جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، انہوں نے فکر اقبال بیان کی تھی، یہ فاقہ کس جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دیکھ کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. انہوں نے کہا کہ جب تک ان کے دلوں میں عشق محمد مصطفیٰ ہے کبھی یہ مغلوب نہیں ہو سکتے. جب تک ان کے دلوں سے عشق محمد مصطفیٰ نہیں نکالا جائے گا اسلام زندہ رہے گا، اسلام زندہ رہے گا. مسلمان دھرتی پہ رہیں گے، اس لیے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن ٹیسٹ کرتے ہیں کھانی ان کو منہ کی پڑتی ہے. جب بھی مسلمانوں کا امتحان لیتے ہیں وہی کا کوئی کلین شیپ، وہی کا دنیا دار بندہ، اللہ کی عزت کی قسم نبی کی امت گناہ گار ضرور ہے، نبی کی امت دنیا دار ضرور ہے، لیکن آج بھی میں نے گناہ گار سے لوگوں کو بھی آقا کے عشق میں روتے ہوئے دیکھا. میں نے کریم شیخوں کی آنکھوں میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے سچے آنسو دیکھے. گناہ گار ضرور ہے لیکن بے غیرت نہیں ہے نبی کو. نبی کے نام پہ کچڑے والے ہم موجود، ہماری نسلیں نبی کے نام پہ قربان. ہاتھوں کو کھڑا کر کے گواہی دے.
ہماری عزت آبرو، ہمارا مال و دولت، ہمارا سب کچھ، ہمارے سر ہیں ہی محمد مصطفیٰ کی، ہماری جانیں ہیں ہی محمد مصطفیٰ کی۔ ہم پہ رب کا اتنا بڑا کرم کہ رب ہمیں اپنے نبی عطا فرمائے، ہم اپنے نبی کی ناموس پہ پیرا نہ دے سکتے، ہم اپنے نبی کے نام پہ کٹ نہ مرے، ہم اپنے نبی کے نام پہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھی، زکوٰۃ اچھا نہ، جب تک کٹ کروں شاہ بطحا کی عزت پہ، خدا شاہد ہے میرا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا، خدا شاہد ہے میرا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا۔ آقا نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگوں سن لو، کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنے مال و دولت، اپنی عزت و شرف، اپنے عہدہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے محمد مصطفیٰ سے عشق کرے گا، آقا سے محبت نہیں کرے گا۔ ہم کتنے خوش بخت ہیں کہ آنکھیں کھولی محمد مصطفیٰ کی امت میں۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، اگر کوئی فٹ پاتھ پہ سوتا ہے، کوئی کچے مکان میں رہتا ہے، کوئی جھوپڑی میں بسیرا کرتا ہے، کسی کے پاس بظاہر 3 وقت کا اچھا کھانا نہیں، اچھا لباس نہیں، اچھا گھر نہیں، اچھی سواری نہیں، وہ مایوس نہ ہوا، وہ مایوس نہ ہوا کرے، بلکہ یہ جو اللہ نے انعام دیا ہے ہمیں ذات محمد مصطفیٰ کی صورت میں، اللہ نے اپنے نبی کی امت میں ہمیں جو پیدا کیا ہے، نبی کا امتی ہونا ایک اتنا بڑا منصب ہے، اتنا بڑا عہدہ ہے، اتنا بڑا سٹیٹس ہے، اتنا بڑا رب کا کرم ہے، اتنی بڑی رب کی نعمت ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم ساری زندگی ہم سجدوں میں گزار دیں، شکرانے کرتے ہوئے اپنا سب کچھ لٹا دیں، پھر بھی یہ جو ہمیں نسبت محمد مصطفیٰ کی نعمت رب نے عطا کی ہے، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کرو تیرے نام پہ جاؤ فدا، کرو تیرے نام پہ جاؤ فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی بھرا جی نہیں، کرو کیا کروڑوں جہاں، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، بڑی توجہ طرف بات، سارے خاموش ہو کے سنیں، بڑی خوبصورت بات، حضرت ساسا بن ناجیہ حضور کے ایک صحابی تھے، ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، عرض کیا رسول اللہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ اسلام جب بندہ لے آتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو مسلمان ہونے سے پہلے، مسلمان ہونے تو پہلے دن اتنے گناہ ہیں وہ اسلام معاف کر دے، چاہے کوئی 100 سال کا بندہ ہے، وہ حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان کے 100 سال کے گناہ معاف۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے اور بڑا جینوئن کوسچن ہے، سوال بڑھتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ گناہ تو معاف کی گئے کہ اصل جڑے پہلے کوئی چنگے کام کیتے ہیں، کیا انہوں نے سب اجر مل سکتا؟ کتنا پیارا سوال۔ یا رسول اللہ کیا پہلے جڑے اصل چنگے کام کیتے ہیں، کیا انہوں نے سب اجر مل سی؟ اور قربان کی کریم آقا سادے تک پہنچاؤنا ہے۔ حضور فرمایا ساسا بن ناجیہ ایو جیاں تے کیڑا چنگا کام کیتا ہے جڑا تیرے ذہن وچ والا کھڑا تھی کہ دس نہ سارے صحابہ کرام بیٹھے آقا فرمایا کھڑے تھی کہ دس نہ کیڑی نیکی کیتی بھی، کیڑا چنگا کام کیتا بھی؟ عرض کی یا رسول اللہ میں مکہ دا بڑا امیر ترین آدمی ہوں، میرے بڑے ریوڑا اٹھاں میں اور میرا بڑا دیرا داری چلتا ہے، لوگ آندے ہیں کھاندے ہیں پیندے ہیں، میں بڑا رحم دل بندہ ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ میرے دو اٹھ گم تھی گئے، دو اٹھ گم تھی گئے، میں اپنے ایک اٹھ تے چڑھا تے اپنے اٹھاں کو بولن واسطے نکل گیا، گلیندہ میں اٹھ کتھا ہی نہیں ملے، ایک مقام تے میں کوئی بندہ ملا، وہ میں کو کہا فلاں جہاز تے ایک بندے کو ڈھیر سارے اٹھن چرندہ کھڑے، انہاں دے وچ من کے لیے ایک شاید تک تیرے اٹھ مل رہے، شاید تیرے اٹھ مل بندے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں جلے اتنا پہنچانا واقعہ میرے دو اٹھ کھڑے ہیں، میرے دو اٹھ کھڑے ہیں، میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہے، عرض کی یا رسول اللہ میں جس نے اتنا پہنچا، میں وہ بندے کو آکے یہ میں نے دو اٹھ، وہ آکے بالکل میں نے نہیں، یہ واقعی تھا آکے ملے ہیں تو اپنے اٹھ گھن گئے۔ یا رسول اللہ میں اپنے اٹھ نپیدا کرا ہوئے تینو ایک مائی بھج دی ہو جائیے، یہ جڑا بندہ کھڑا ہی دیا این بڑے کرخت لہجے نال آکھا ہے اگر میرے گھر دھی جمیے تو بن کے دفن کر دے میں کو دسن نہ اور اگر پتر جب میں تو جسد کی تیاری کرا میں آندہ پہ اٹھا ہو گئے وہ آکھتا ہے گھر دھی جمیے
تیرے گھر ہی جمی ہے. جس وقت یا رسول اللہ وہ آکے نا ہی جمی ہے بندہ غصے چاہے وہ آکے فوراً مان کی زندہ دفن کا مگر نہ میں آسان ٹکڑے کرے سا بلا میں دفن کرے سا. یا رسول اللہ جنہیں میں گال سنی ہے نا میں کو بڑا دکھ لگا, میں نرم دل آمی میرے کو برداشت نہ کیا. میں ان بندے کو آکا کروں ہی میں کہا اے لو اٹھ میں نے رکھ گئے اے بچی بیٹھ دے لو اٹھ رکھ گئے اے بچی میں کو دے چاہیے بچی کو مارنا. یا رسول اللہ وہ بندے دی ٹھہرا بھی دی دلچسپی زیادہ ہے کہ بچی نہ مارے. وہ لالچی بندہ ہے وہ کہے کہ لو اٹھ نہیں بلکہ تریجے اٹھ کے چڑھ کے آیا کھڑے نہیں تریجا اٹھ میں کو دے چاہتے بلا بچی کے تریجا اٹھ بھی میں کو دے چاہ بلا تک بچی دینا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تریجا اٹھ بھی دے دیتا تریجا اٹھ بھی دے دیتا. بچی کو بچایا گھر پہنچا میں اپنی بیوی کو آکا یہ بچی کو سام. یا رسول اللہ جنہیں سے اچھا کام کیتا نا حضور دا فرمان ہے نا ما آکا فی نفسک فدا. حضور دیکھ صحابی فرماتے ہیں کہ میں حضور کو پوچھا چنگائی کہ برائی کیا ہوگی. حضور نے جو انگلیاں نال انگوٹھا ملا کے فدارا بالا صدری فقال استفت من قلبے. آقا فرمایا کہ برائی کے اچھائی دے بارے پوچھنا ہوگا اللہ ہر کے اندر مفتی بھی دائے بالا کہیں نہ اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اپنا تو بن اپنا خطاب کا اپنے مفتی کا خطاب کا سننا جڑا اندر آ ہے سارے خطابوں کا اثر بھلے نہ دے ان کا اثر تک نہ اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو سب چنگا کام کرو آج تم آئے ہو نا تمہارے سارے دے دنوں دے چمک سرور ہو سی لذت ہو سی تسکین ہو سی خوشی ہو سی. جس وقت بھی کوئی اچھا کام کرے سو تا ان وقت اندر ایک عجیب لذت محسوس کی سی. اور سات پردے کے اندر بھی دنیا کو چھپ کے 7 لاکھ کے اندر بھی اگر کوئی گناہ کرے سو تو تھوڑا اندر دا ضمیر اور مفتی کو بے چین کر تھوڑا سکون لٹ گئی سی تھوڑا سکون لٹ گئی سی. وہ آج کی رسول میں کو سکون بڑا ہے نیکی کر کے میں بلکہ کام کیتا 3 اٹھ نہ پیدا نہیں جا 3 اٹھ نہ پا نپ کے ٹور پوندا نہیں تے لوگاں پادا نہیں بے کہن دے گھر اگر دھی جمے نا دھی کو نہ مرائے 3 اٹھ گنائے چا دی میں 3 اٹھ گنائے چا دی بچی میں کو دلائے چا. یا رسول اللہ میں دوسری بچی گر کے دی میں تریجی بچی گر کے دی 3 اٹھ بہ دیتے 4 میرے کو تھی گئیاں 10 میرے کو تھی گئیاں 20 میرے کو تھی گئیاں سبحان اللہ 3 میرے کو تھی گئیاں 100 میرے کو تھی گئیاں اللہ اکبر 100 بچیاں میرے کو تھی گئیاں. کوئی لالچی ہوتا ہے وہ آدھا میں 5 گن سو یا رسول اللہ میں 5 ہی دے دیتا ہوں. کوئی بھی لالچی آدھا میں 10 گن سو یا رسول اللہ میں 10 ہی دے دیتا ہوں 10 ہی دے دیتا ہوں. اللہ اکبر عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انج کیا کہ میں مشہور ہی تھی گیا ہر بندے کو خود ہی پتہ لگ گیا بھائی بچی کو دفن کیا کرنا ہے اندھارے چ بیسوں دنیا کو پتہ نہ لگ سی. اٹھ بھکسوں بالڑی بلیا سو آپ ساسا جانے ساسا بے نہ جانے بال جانے صاحب اٹھ میں ویسے بھئی اون ٹائم دا چنگا اٹھ جڑا ہے نا اج دی جی ایل اے گڈی دے برابر ہے کیونکہ سواری آئی نا عرب دے تے سواری آئی ایندو تے سوار تھی کہ لوگ سفر کرے دے تجارت ایندو تے سارا کچھ امپورٹ ایکسپورٹ دا بزنس ہر چیز ایندو تے تھی دی ہے نا. تو وہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بچیاں کو بچیندہ رہا اگلا جملہ سنا ہے. وہ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں 360 بچی دی زندگی بچائی اللہ اکبر 360 بچی دی 360 بچی کی میں زندگی بچائیے. یا رسول اللہ میرے ذہن خیال ہے آپ فرمائے نا کہ اسلام پہلے گناہوں کو مٹا دے گئے تو میں سوچا کہ پہلی نیکیاں ساری راستے انہاں دا اجر صاحب کو مل سی کہ صاحب کو اجر نہ مل سی. یا رسول اللہ اس لیے میں نے آپ سے سوال کر لیا اب آخر تک سنیے گا حضور کا جواب. اللہ اکبر. یا رسول اللہ میں نے 360 بچیوں کی زندگی بچائی انہیں پالا پوسا بڑا کیا ان کو رخصت کیا. یہ نیکی میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی کیا اس کا مجھے اجر ملے گا کیا اس کا مجھے اجر ملے گا. اب سنیے گا ان کا میلاد منانے والوں قربان جائے نبی کے ان جملوں پہ. آقا نے فرمایا اے ساسا بن ناجیہ تمہیں اور کیا چاہیے رب تعالیٰ نے تمہیں اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ کو دے دیا تمہیں میں مل گیا ہوں اور تمہیں کیا چاہیے فضل رب اللہ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب اللہ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. فرمایا ساسا یہ اسی نیکی کا ثمر تو ہے کہ رب تعالیٰ نے تمہیں محمد کو امتی بنا دیا. یہ اسی نیکی کا اجر تو ہے کہ رب تعالیٰ نے میری نسبت تمہیں عطا کر دی. میں آپ سے پوچھتا ہوں
دی ہے، ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں، ہم نے کتنے جگراتے کیے، ہم نے کتنی کوشش کی ہے، یہ کتنا بڑا فضل ہے، ہم نے آنکھ کھولی تو نبی کے غلاموں کے گھر پہ پہنچا، ہم نے آنکھ کھولی تو سلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے والوں کے گھر میں کھولی، ہم نے آنکھ کھولی تو منکار کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، چہرہ مدھوہا مرحبا مرحبا، ان ناروں کی گونج میں ہم نے آنکھ کھولی۔ یہ بچے کتنے خوش بخت ہیں، چھوٹے چھوٹے جو جھنڈیاں اٹھا کے نبی کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ بھائی نبی کی یہ نسبت مل گئی، حضرت ساسا بن ناجیہ سے حضور نے فرمایا اے ساسا یہ دیکھو الوقت تک کیا نام چاہیے، فضل رب اللہ، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، قربان جائیں اس نبی پہ، قربان جائیں۔ آخری بات میں 5-10 منٹ میں ختم کرنا چاہوں گا، غور کیجئے گا، توجہ کیجئے گا۔ بھائی دنیا دے وچ سب تو تیز تراز ٹول، سب تو تیز تراز آلہ، سب تو تیز تراز ڈیوائس روشنی دی، دیکھو ایندے وچ بھی لائٹ ہے، یہ بھی ساری لائٹ ہے۔ دنیا دے سب تو زیادہ لائٹ دا آلہ کیا ہے؟ سورج۔ کیا ہے؟ حتیٰ کہ چاند بھی سورج پر روشنی دیتا ہے۔ سب تو زیادہ روشنی کہندی ہے، شاباش بولے آقا کس کی ہے؟ سورج۔ لیکن سورج بھی اگر ایک کمرے دے وچ اسا ایک کمرہ بناؤ 12x12 دا اسا کمرہ بنا لینے، اسا اودی کھڑکی بھی نہ لے، اسا اوندا روشن دان بھی نہ لے، اسا اوندا دروازہ بھی نہ لے، کیا ہے سورج صاحب اپنی روشنی سانے وہ کمرے میں پہنچا گے سکتے؟ بولے اپنی کمرے میں روشنی پہنچا لیں گے؟ سورج جیسا جس کی اتنی روشنی ہے، اتنا نور ہے، پوری دنیا کو منور کر دیتا ہے۔ ایک سورج ایک 12x12 کے کمرے میں اپنا نور پہنچانے کے لیے کھڑکی کا محتاج، کھڑکی کا محتاج، روشن دان کا محتاج، قربان جائے دروازے کا محتاج۔ بھائی کہ بال جم دن ڈیلیوری تھی تھی ٹائم بیماری تھی، بال جم دن دروازے کھڑکیاں کھولے نہیں بندے، دروازے کھڑکیاں بند ہو، دروازے کھڑکیاں بند ہو دن۔ آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس پاک دن آپ کی ولادت ہوئی، کھڑکیاں بند، دروازے بند، روشن دان بند، گھر بند ہے، سورج بند کمرے میں اپنی روشنی نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کی عزت کی قسم حضرت آمنہ فرماتی ہے آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، فخارج منی نور، میرے جسم سے ایسا نور نکلا، ایسا نور نکلا، کمرہ روشن، مکہ روشن، پہاڑوں سے نور کراس کر گیا، پہاڑوں سے نور کراس کر گیا، شہروں سے نور کراس کر گیا، ریگستانوں سے نور کراس کر گیا، سمندروں سے نور کراس کر گیا، ملکوں سے نور کراس کر گیا۔ حتیٰ کہ فرماتی ہے جو شام کے بازاروں میں اونٹنیاں پھر رہی تھی، میں نے اپنے اسی بند کمرے میں ان کی پشتوں کو دیکھ لیا، ان کی پہاڑوں کو دیکھ لیا۔ قربان چاہیں میں کہتا ہوں آپ 1 کروڑ سورج ملا لیں، 1 کروڑ سورج۔ آج دیکھیں بھئی پہاڑوں کو اندر سے بھی چیک کرنے کی حالات ہے، یہ جات اتنی ذات چیک کر سکتے ہیں، پورے پہاڑ کو سکین نہیں کر سکتے۔ آج تھوڑے جیسا سی ٹی سکین کرانا ایک جوڑ کو، ایک اعضاء کو سی ٹی سکین ایک پاسے سے کر سکتا ہے، پورے پہاڑ کا کوئی سکین نہیں کر سکتا۔ آپ 1 کروڑ سورج ملا لیں، اللہ کی عزت کی قسم ان کے نور کا بھی اتنا کمال نہیں ہوگا جو نور محمد مصطفیٰ کا کمال ہے۔ اس چاند کی کیا حیثیت، قربان جائیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سمرہ فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند پورے جوبن تے آئی، حضور مسجد نبی دی چادر ڈھک کے سوتے پہن ویڑے دے فرماتے ہیں کہ میں نال مل کے کھڑا حضور دی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اچانک نہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پہ پردہ ہٹ گیا، ہوا دھلی نا، ہوا دھلی تے پردہ ہٹ گیا۔ حضرت جابر بن سمرہ بخاری کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم 14ویں رات کا چاند پورے جوبن پہ تھا، میں کسی وقت چاند کی طرف دیکھتا، پھر حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا، پھر چاند کی طرف دیکھتا، پھر چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھتا۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں واللہ هو احسن من القمر، اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی کے چہرے کے سامنے، میرے نبی کے حسن و جمال کے سامنے چاند بھی شرما رہا، چاند بھی شرما رہا تھا۔ تو اجے میرا یار نے بھی تھا جنہوں ویکھ
ویکھ کے چند شرماوے تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب اٹھاوے تے جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سی سے نواوے آتے دھرتی لب لب جاوے تے جے او ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے جے او ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے سونا وچ قدم سہاوے آنکھوں بڑے تیز پہ آ جاوے جے میں خانہ کھل جاوے تے بجلی ڈرتی لشک نہ مارے پتہ بے ادبی ہو جاوے طرف و سواتکم فوق صوت النبی بجلی ڈرتی لشک نہ مارے مطلب بے ادبی ہو جاوے اب جو شعر پڑھنے لگا ہوں آپ سب کا دل مچل جانا چاہیے اتنا مجھے یہ پیارا لگتا ہے شعر سنیے گا قربان جائیں جیو کھولے پیچ زنف دے آتے راہی راہ بھول جاوے جیو کھولے پیچ زنف دے آتے راہی راہ بھول جاوے علم خدا نے انہاں دیتا عقلہ بچناوے علم خدا نے انہاں دیتا عقلہ بچناوے عقل خدا نے انہی دیتی علمہ بچناوے آزم ایڈا سوڑا ماہی سر کدھرے نظر قربان جائیں آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پہ حضور کا میلاد اور نبی کا حسن کا تذکرہ آقا کے حسن کا تذکرہ لازم ہے وہ شاکر آقا ہے نا شاکر سادی چاہت دیکھ تسیہ جب بیٹھا حسن منہ جائے شاکر سادی چاہت دیکھ تسیہ جب بیٹھا سب منہ جا گئی صحابہ کی یہی کیفیت ہوتی تھی بیٹھے ہوتے کہ آپ کی چھم سے برستی تھی حضور پوچھتے تھے کیوں رو رہے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کے گھر جانے کا وقت آ گیا ہے شاکر سادی چاہت دیکھتا سید جب بیٹھا سب منہ جا گیا یا رسول اللہ آپ کے تشریف لے جانے کا وقت آ گیا ہے بس سوچ کے آنکھیں برس رہی ہیں کہ ابھی آپ کا چہرہ ودھا ہم سے اوجھل ہو جائے حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہم نا آقا دار صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن بیٹھے نہ جائے حضور فرمایا ابو ہریرہ کہہ رہے بھاری لگا گیا ابو ہریرہ کہہ رہے بھاری لگا گیا تھا یا رسول اللہ جو حکم جو تھی گئے ان ہاتھ باندھ کے نا ان پیچھا تھی کہ چل دے پائے کانڈ نہیں کی کہ آقا دار صلی اللہ علیہ وسلم ان پیچھا تھی کہ چل دے وہ جڑے وہ تنے ہاں تنے کھجور دے وہ جڑے پلر بنایا ہے مسجد نبی دے وہ پلر ایک سامنے آ گئے وہ جب تھی ہے نا اللہ اکبر خواجہ غلام فرید فرمایا ہی نا ہار تھی ماں تیرے گل دا بے ماہی تے میں اصل دور نہ ہار تھی ماں تیرے گل دا بے ماہی تے میں اصل دور نہ تھی ماں یا تھی ماں تیرے پیر کی جتی نت قدمہ ہیٹ مندی ماں ہار تھی ماں تیرے گل دا بے ماہی تے میں اصل دور نہ تھی ماں یا تھی ماں تیرے پیر کی جتی نت قدمہ ہیٹ مندی ماں ایس نیاز مٹی سالی نت باندھی یار سنیمہ یار فرید مختہ دل بردانی میں دیکھ کے یار فرید مختہ دل بردانی میں دیکھ کے جیمہ اور مکھ بھی کیا جینا مکھ چاندر بدر شاہشانی ہے مکھ چاندر بدر شاہشانی ہے مت چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی ظلم تے آنکھ بستانی ہے مخمور رکھی ہیں مد بریاں اس صورت نو میں جان آکھا کہ جانے جہان آکھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے مہر علی کتے تیری سنا کتے مہر علی کتے تیری سنا مشتاق کی کتے جائے رہیاں حکم تھی گیا یا رسول اللہ میں حاضر یہ پیچھا گئے نا کہ پلر آ گیا سرائے کو جب تھی گیا آر تھی وہاں تے گل دا بے ماہی تے اصل دور نہ تھی جب گئے نا قریب گئے تے آقا دا رسول اللہ چہرہ میں ذریعے کو جب تھے نا انہوں ولاکہ مار کے بھاج کے حضور تے قدمہ ٹٹ رہے یا رسول اللہ انہی تو زیادہ تھوڑا بھی چھوڑا نہ سکتا یہ پلر تک تھوڑا بھی چھوڑا سکتا میں بڑی توجہ طرف گال میں ذہن تھا بڑی خوبصورت تو سائے دیکھو نا یہ تو حضور دے صحابہ آقا دے صحابہ بھائی وہ جڑا پشتو نے ہنانا وہ جڑا وجود دا تنہ ہے خشک جیسے حضور ٹیک رہتے ہیں خشک تنہ ہے نا بڑی توجہ طرح حضور کو مسجد نبی دی جو گڈا لائی بڑی توجہ طرح نقطہ یہ نقطہ پہلے سنتے رہا نقطہ یہ نقطہ نما نقطہ تارے واسطے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کیتا کہ وہ کٹوا کے باہر سٹا کرتا ہوئے وہ اتنا آئی تے حضور دا ایک جگہ تے ممبر ہے اتنا ممبر اتنا ہوئے اتنا قریب ہے لیکن بات بھی باغ کی طرح بلک کروں گا کہ اتنا بھی چھوڑا بھی نہیں سکتا
اور تھیمان تے گل دا ماہی تے میں اصل دور نہ تھی یا تھیمان تے پیر دی گتی نت قدمہ ہیٹ مندیما عجز نیاز مٹی ساری نت باندھی یار سجیما یار فرید مختہ دل برداری میں دیکھ کے دیما خوشک تنے دائے عالم ہو آج کل تو سجے دیو سو ارتب رو غازی نوجوان بہت سارے بیٹھے یا عثمان سلطنت عثمانیہ کی ساری داستان سلطنت عثمانیہ آج اتنا ادب ہے انہاں دے آتما دے حکمران دے اتنا ادب و عشق ہے تو آج بھی دے دیو سجے حضور دا نام نہیں ہاتھ رکھ دے اپنے آپ کو جھکا دے اتنا ادب ہے اتنا ادب کہ تساں اگر پڑھو نا کہ مسجد نبیوں نے کیسے تعمیر کی تھی تساں عرش اشکاروں سو بھئی یار ادب اتنا بھی ہوتا ہے ادب اتنا بھی ہوتا ہے تساں دیکھو کہ پلانٹ باہر ہے ایک اٹ کو تراشنا پوندا ہے باہر تریش دیاں اے نہ کرے دے کہ مدینہ دے قریب تراشوں کہ انہاں دی آواز مشینہ دی اونچی تھی بنی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ایک اٹ اگر تھوڑا دیا گھٹ تھی گے وہ اٹ دوبارہ بندی ہے مدینہ تو باہر تھوڑا دیا کو تراشنا ہو گیا دوبارہ مدینہ تو باہر بندی وال تراش کے گھر کے آندے اور کوئی بندہ بغیر وضو دے کہیں اٹ کو ہاتھ نہ لا سکتا کہ قرآن ختم کیتا اللہ اکبر یہ بیچار اٹھا نہیں رہا ہوں اتنی بڑی مسجد بنا دی ہر ایک جو کہ قرآن ختم کیتا ہر ایک جو کہ درود و سلام پڑھ دیا باوضو کی کے وہ جڑے لوگ لائے گئے پوری ٹیم بڑھائی دی ماہر مستریاں دی انجینئرز دی پہلے انہوں کو قرآن حفظ کرایا گیا پورا قرآن پڑھنا نبی جو کہ درود پڑھنا ہے ادب دا عالم ہے کہ آقا دو علیہ وسلم دے روزے دوتے کبوتر موجود ہے نہ کبوتر اور کبوترہ کو ادب انہوں کا دیکھو ادھی دنیا جو کہ حکمرانی آئی سلطنت عثمانی 1299 تک 1963 تک رہی ہے ادھی دنیا جو کہ حکمرانی اور یورپ بڑے بڑے مغرب دے ممالک سلطنت عثمانیت اور مسلمانوں نے نام تو کم دیا اونٹ میں بدبختیاں دی جرات نہیں ہوندی جہاد کرے دے کیونکہ اسلام مضبوط ہے اسلام مضبوط ہے 700-800 سالہ دے جس وقت تو کبوتر موجود ہے نا ہن اتنا انہاں دے وچ ادب آئی کہ انہاں کو گوارا نہ کیا کہ نبی دے در دے کبوتر ہے اللہ آقا دے در دے کبوتر ہے انہاں دے اوتے زبردستی کرو انہاں کو جا لا کے نپ گنو یا انہاں کو بجا دو بھئی یہ کبوتر عام نہیں ہے نبی دے در دے کبوتر یہ دیکھو احساس انہاں دے انہاں کے کام کیتا چوب پہنے ہیں پرلے پاسے بھئی شاید کبوتر ہی نہیں ہوئی کیا ہونے لیکن وہ کبوتر تو حضور دے در دے آنا ہار تیمان تے گل دا میں ماہی تے اصلو دور نہ تھی وہ اصلو ہی دور نہ تھی اصلو دور نہ تھی دے بیٹھے رہ دیا بڑے پریشان تھی گئے حاکم وقت آیا سلطنت عثمانیہ دا وہاں کہا بھئی ساری ہمت تے جرت نہیں ادھی دنیا دو تے حکمرانی کرنا لے دنیا جنہوں نے سامنے جھک دیے یورپ سلیبی منگول جنہوں نے نام تو کم دیا انہوں نے ادب تے احترام تے عشق دے تو نبی دے کبوترہ دے سامنے سرنڈر کر کے کھڑے اور آدھے ساری جرات نہیں کہ نبی دے کبوترہ پورا ہو زبردست انہوں آقا دی اساں آقا دے کبوترہ دے سامنے بے بس ہے ان وقت حاکم وقت تو بعد رو جاؤ دا ہوں شیخ الاسلام دا شیخ الاسلام پوری سٹیٹ دا وڈا ہوا ہے دینی معاملہ وہ شیخ الاسلام آتے ہیں حاکم وقت خط لکھتا کہ مصر دے اندر وہ شیخ الاسلام موجود ہے مصر دے اندر خط لکھا سی کہ نبی دے در دے کبوترہ دے سامنے ایسا بے بس تھی گئے اللہ اکبر دنیا جنہ دے نام کم دی بے بس تھی گئے سب کوئی سمجھ نہیں آتی کہ سکے کرو کہ کرو کبوتر نہیں اٹھتے پہ تو سا فوراں جی میں میرا خط ملے فوراں حضور دے دروازے تے حاضر تھی ہو یہ مسئلے دا حل کرو یہ مسئلے دا حل کرو وہی وقت شیخ الاسلام کو بھی نہیں ملا خط وہ فوراں پہنچا مدینہ فوراں پہنچا حضور دے روزہ انور دے ہوتے جس وقت روزے تے پہنچا وہ لکھا کبوتر تے بیٹھے وہ انج ہاتھ باندھ کے نا اللہ اکبر آقا دی بارگاہ دے وچ انج ہاتھ باندھ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں ساری کیا جرات ساری کیا ہمت دے آپ دے کبوتراں دے زبردستی کرو ساری کیا ہمت ساری کیا جرات یا رسول اللہ تواڈے کبوتراں دے نال جبر کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرنا چاہنے ہیں روزہ کی توسیع کرنا چاہنے ہیں کام کروانا چاہنے ہیں یا رسول اللہ خود ہی کرم آپ خود ہی کرم فرماؤ اور اندر حکم آیا ہو سی نا وہ آدھر کے دین استغاثہ پیش کریں دے کھڑے آنا ایک لمحہ بھی نہیں لگا سارے کبوتر اڑ کے پر آگئے سارے کبوتر اڑ کے دوسرے پاسے لگے گئے سویر کے بعد کے شام تک کام تھی گئی کبوتر بیٹھے رہنے ہیں اور تیمان تیرے گل دا میں ماری تے اصل دور لگا شاکر سالی چاہت دیکھ تا سید جب بیٹھا آتا تو اٹھائی بیٹھے رہنے ہیں
جی میں کام ختم تھی گئی سارے ہوتے حضور دے روزے دے سارے ہوتے حضور دے روزے دے حضور دے غلاموں حضور دا میلاد منا مڑا لے ہو اللہ دی عزت دی قسم نبی دا کرم بوڑھا نہیں تھیا نبی دا کرم کمزور نہیں تھیا کہ آج کچھ 500 سال پہلے تھی دا یا 1400 سال پہلے تھی دا آج نہیں تھی دا آج بھی نبی دا کرم تھی دا سارے دل دے ہوتے حوث دے پردے شاہتاں دے پردے نفس دے پردے شیطان دے پردے بغض دے پردے انعام دے پردے تکبر دے پردے حسد دے پردے ظلم دے پردے جبر دے پردے دنیا داری دے پردے شہرت دے پردے برادری جیسا بندے ہو اے پردے طرح طرح دے پردے سارے دل دے اندر ہے نبی دا نور کی میں آوے آج بھی یہ پردے ختم کرو اللہ دی عزت کی قسم نبی دا نور ڈائریکٹ اپنے غلامہ کو مل گئے آقا آج بھی کرم کریں دے آقا آج بھی کرم کریں دے بس اسا اپنے دل دے برتن کو صاف کرو اسا گندے برتن دے وچ اپنا دو دینی میں پہنے بھی یہ نور ہے دو دینی میں پہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نور سارے دلوں کو کی میں عطا کرے آج بھی اپنے دلوں کو منور کر دلو اللہ دی عزت کی قسم محمد مصطفیٰ ڈائریکٹ فیض دے آقا آج بھی ڈائریکٹ فیض دے دے علامہ اقبال کو پر پیچھو آئی نا کہ اے اقبال تے پی ایچ ڈی کی دیئے فلسفے دے پی ایچ ڈی ان فلسفی تے پی ایچ ڈی کی دیئے فلسفے دے لیکن تیرے کلام دے وچ فلسفے دا تعلق کیا کرنا فلسفے دا تعلق ہے لوجک نال دلیل نال منطق نال تے پی ایچ ڈی کی فلسفے دے اندر لوجک منطق دلیل لیکن تیرے کلام دے وچ عشق غالب ہے اور اصول ہے اجتماع ضدین محال ہے یعنی دو الٹ چیزاں کو جمع کوئی نہیں کر سکتا کوئی بندہ رات تے دن کو جمع نہیں کر سکتا کوئی بندہ بھات پانی کو جمع نہیں کر سکتا اے دو چیزاں کو الٹ دو چیزاں کو جمع کرنا ممکن نہیں ایک وقت دے وچ وہ آقا کہ اے اقبال لیکن تھوڑی شاعری تے تھوڑی ڈگریاں یہ دو متضاد ہیں تھوڑی شاعری دے وچ عشق تھوڑی ڈگری دے وچ عقل اقبال آتے نا بے قدر کود پڑا آتش نمرود ویش عقل محو تماشائے لبے بانوی وہ آقا کہ بڑی عجیب گال ہے تو آجا کلام عشق کا اتنے مبنی ہے تو آجی ڈگری بھی جو عقل دوتی ہے انہا کوئی راز ایک بار اقبال فرمائے کہ راز تے کچھ کی دیتا کو دسینا راز ہے کہ میں اپنے دل دے آئینے کو صاف کر کے 1 کروڑ مرتبہ عشق و ادب وچ ڈوب کے اپنے نبی محمد مصطفیٰ کے درود و سلام پڑھا درود و سلام پڑھے اقبال آتے ایک چین بڑھتی گئی ہے چین بڑھتی گئی ہے چین بڑھتی گئی ہے ایک زنجیر بڑھتی گئی ہے ایک تسبیح بڑھتی گئی ہے یعنی ایک سرا گنبد خضرا دے نال جڑ گئے ایک سرا میرے دل دے نال جڑ گئے اقبال آتے اللہ کی عزت کی قسم تیرے کاپی پنسل چاہ کے کلام لکھا ہے اللہ میں آقا ڈائریکٹ کرم فرمے دے آقا ڈائریکٹ کرم فرمے دے ایسا کرم فرمے دے کہ جنہیں کلام لکھ کے بعد چلے دامی تب پی ایچ ڈی آلیا کل بھی حیران تھی گا اقبال کیا لکھ اقبال کیا لکھ بیٹھے ہیں اقبال کیا لکھ بیٹھے ہیں اور 1932 کے اندر انگلینڈ کے اندر برطانوی حکومت قوم کی میٹنگ کی تھی اپنے بہترین دماغوں کو سدا انہوں نے کہا کہ اگر اقبال کا کلام نوجوان نسل تک پہنچ گیا پوری دنیا میں اسلام غالب آوے سے اقبال نے کلام کو دنمن لے نوجوان نسل کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ایسی چیز ہے قربان تو ایسی ہے حضور دیش کی حضور دے ادب دی تو وہ آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم آگی جاری ہے میں آخری گال کر کے ختم اصلا کین حضور نال تعلق مضبوط کرنا ہے درود و سلام بہترین طریقہ آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد کے ذریعے بہترین طریقہ حضور دا عشق حضور ادب اور آقا دا کرم میں کہا کہ آج بھی ملتا اپنے سارے ہی علاقے چوک آزم دے نال ایک بندہ ہے 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے فوت تھی گئی میں ان بندے کو پورا جانتا ہوں وہ بندہ غریب کیا بندہ ہے 1 روپیہ کے سارے بزرگ جمع کریں دے رہا ہے کہتے ہیں سونے کا روزہ ہے پیسے 1 روپیہ جمع کر کے جائے پیسے دی دے نا حضور دے روزے تے ونجن دے برابر بس سارے معاملہ طے تھی گئے حل تھی گئے حضور دے روزے تے جڑے پہنچ گیا نا بزرگ ساری زندگی جمع کیتا آقا دے روزے دے سامنے کھڑا کیا نا تے آقا دوارا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جڑا روزہ نظر آنا کھڑا ہے نا ٹی وی تے روز لیتا ہوں شوق میں روزے کو روز ٹی وی تے ہی شوق نہ لیتا ہوں یا رسول اللہ میں ہی کو لے کر نہ آیا میں تو پاپو ملنا آیا ساری زندگی پیسے جمع کیتے نہیں یا رسول اللہ میں تو پاپو ملنا آیا تو کو ملنا آیا میں ہی کو لے کر نہ آیا
یہ تو میں کچھ سمجھ گا عشق دا اپنا میں والے نہ کہتا یا رسول اللہ یہ دیکھنا ہوئے تو میں چیزی تے دیتا رہا میں تو دعا کو ملنا آیا اللہ کی عزت کی قسم وعدہ ہے میں روندے ہوئے جنہیں میں اکھی کھولی ہم نا سامنے میں کو روزہ نظر نہیں آیا روزے اعلیٰ تاجدار محمد مصطفیٰ آقا دا کرم آج بھی جاری ہے لوگوں آقا دیش کے چراتی کو چھٹ کے روئے کرو آقا دیش کے روئے کرو امام حسن بصری فرمائے کہ لوگوں اگر ایک تنا خوش تنا ہے آقا دیش کے جتنا روندہ ہے مسجد نبی دے وچ موجود ہے کھنچی دا تنا اتنا روندہ ہے کہ موٹا آقا دوارا صلی اللہ علیہ وسلم حضور اتنا روندہ ہے نبی دیش کے کہ نبی سارے کو کتنے دور تھے نبی کو کتنے دور تھی گئے حضور ساری اکھی تو ہو جانے تو آنا بیٹا تھوڑے کو جدا تھی وجہ مار وجہ راتی کو اٹھ کے روندے ہو تو آنا کہو بارا تب تھی وجہ رات کو اٹھ کے روندے ہو تو آپ کو کوئی بڑی بیماری لگ وجہ دارت میں چھروندے ہو بھئی نبی دیش کا دارت ہونا چیز ہے رات کو اٹھ کے رویا کرو رونے والی آنکھیں مانگ رونا سب کا آقا دیش کے جڑی اکھی روندی ہیں اللہ دی قسم قائدہ دی سب کو خوش نصیب ترین رکھی ہے بڑا کرم چیز ہے بڑا کرم چیز ہے نواز پردے حق میں نے پردے وہ جس وقت اتنا آیا ساڑھے چوکان اور بلا ہے کہ دیوار لوسن دا گھا کا پیدا کھڑا ہے لوسن دا گھا کا پیدا کھڑا ہے گھا کا پیدی جات حضور دا عشق جلے بھامبڑ بچہ نا اندر راتری سٹی رومن آ گیا ہوتی لوسن دے چٹے ری کو آقا دعا صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینہ دی طرح مو کر کے آگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہی زندگی ہے ایک روپیہ جمع کر کے تمہاری بار کا اجازت دیا اور بھئی زندگی تک کوئی نہیں بھئی زندگی کا کوئی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتنے پیسے جمع کر کے بلا جہازہ تے چڑھا تے بلا تھاجے کو لاغم یا رسول اللہ میں جہازہ دا محتاج ہوں تُسا تو کوئی نہیں ملنا یا رسول اللہ میں پیسے دا محتاج ہوں تُسا تو کوئی نہیں ملنا یا رسول اللہ میں امامی ذرائع کا محتاج سفر کرن واسطے یا رسول اللہ تھوڑے واسطے تو کوئی فاصلہ نہیں میں تو تھوڑا غلام آنا تو صحیح کرم فرماؤ آپ خود ہی کرم فرماؤ چاہ اللہ دی ساتھی قسم یہ تو آجے نیا دی دھرتی دی گاہ ہے کوئی باہر تک کسا کہانی نہ سنے گا پیا وہ بندہ آتا ہے میں جس وقت کی استحاصہ دیتا ہے میں نے اکھی دے میں چانسوں ہوں میں نے کہہ چیز دی آہت دی آواز ہے میں جو اکھی کھولی ہے سامنے چہرہ ہے وقت وہاں ہے آقا جاگ دی ہوئی اکھا دینا میں کو اپنا دیدار کرائے آقا جاگ دی ہوئی اکھا دینا دیدار کرائے آقا جاگ دی ہوئی اکھا دینا دیدار کرائے سارے پیمانے شاہت زدہ تھی گئے حرص زدہ تھی گئے لالچ زدہ تھی گئے دنیا میں ویچے سب مگل تھی گئے ایسے پردے پہ گئے بے حیائی دے پردے اوریانی دے پردے دنیا داری دے پردے کہ اساؤں فیض تو محروم تھی گئے آج بھی یہ پردے لاہور کے بلا دکھائے جنہیں ابو بکر عمر کو فیض ملتا ہے ڈائریکٹ اللہ دی عزت کی قسمی میں پردے ہٹ میں سکتے یہ پردے سادے نبی دے پردے نہیں آقا آج بھی اپنے غلامہ کے کرم کریں گے نبی کا میلاد انج مناؤ انج مناؤ انج مناؤ میں آدھا کہ پورا سال کہیں خان کہیں ملک کہیں چودھری کہیں پیر دے بچے دی بھی وہ جو خوشی راؤ میں جنہیں قربان تھی اس سید ہونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد کی خوشی ساری خوشیاں ہی خوشی کا صدقہ ہے ساری خوشیاں کہنا صدقہ ہے اور کوشش کرنی آخری گاہ بہت سارے لوگ اسے جڑے اہتمام نہ کر سکتے اتنے مسائل نہ ہو سکتے کوئی کار میں تو آج ایک سوال کرے رہا ہوں فاجے بچو کوئی ایسا ہے جب حضور دی رحمت کا حصہ نہ ملتا پیا ہو جے کو جب ملتا پہ ہاتھ کھڑا کرے ہر بندے کو آقا دی رحمت کا لنگر اور حصہ ملتا پہ نبی رسد کری بگر نہ کہے یہ معاشرے دے حال ہے 4 سال دیا زینب بچیاں دی تعلقنا کتیاں دا گوشت کھماونا ہر برائی کا لوگوں دے وچ حصہ لیتا برائی دی انتہا کی لیے ساری شکل ہے نہ ہو میرا یہ سارا حضور دی رحمت کا حصہ ہے سارے آپ سارے پردے نبی رکھے ہوئے پردے آقا رکھے ہوئے کرم کہے آقا دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر کہے کوئی حصہ ملتا پہ میں آتا کوئی دھارنی نبی دے میلاد تو محروم نہ ہوئے میں نے اپنا عمل یہ ہوتا ہے کہ اصلا 3 دی حضور کا میلاد منے نے اپنے دار میں اپنے بچے کو آقا میری اور ملتان رہائش میں آسا اپنے بچے کو آقا ہوئے کہ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ روزانہ سارے بہ کے 5 منٹ حضور کے درود و سلام پڑھنے آقا تے درود و سلام پڑھنا ہے تلاوت کر کے نہیں کہیں ایک حضور دی گالوں نے کوئی اتنی اچھی چیزیں سے سنی ہیں میں علماء کو بھی سن بلاؤ اپنے بچیاں کو گھر والے بیٹھی ہو 5 منٹ درود و سلام پڑھو اور بعد ایک کوئی حضور دی قربان کی دسو بھی نبی تو پہلے
وہ اٹھا نگاہ جی میں تو نصیب 360 والی ہے نہیں بولتی سر کہ کیا سناؤ کہ سارے نبی کتنے قریب سارے تے کتنا کرم سناؤ اور بلا ہاتھ چاہ پیا کو باری تعالیٰ تیرے نبی دی خوشی آدھی کہیں منائی سے تو وسائل لے چاہ مقرون جائے تانز لے بنے ساری خواہش ہے کہ ان کمرے تو سارا میلاد نکل آوے جنہاں کو 3 سال پہلے میں نسخہ دیتا ہی نا الحمدللہ این سال ہوئے میرے کو ٹائم مانگتے کریں پیر سے ایک کمرے دے شروع کیتا ہی اتنا کرم کیا انہاں 2 سالہ میں آج سارا میلاد گھروں باہر نکل آئے ایسا مخلوق اتنا عمل کرنا ہے نا سارے کوئی محروم گھر نہ رہا چاہے اپنے بچیاں کو آپ کو سارے بیٹھ کے 5 منٹ حضور کے درود و سلام پڑھیں آقا کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کا شکر ادا کرو باری تعالیٰ تیرا شکر کہ تیرا اپنا نبی محمد صاحب کو عزت تو اتنی محبت نہ سارے بیٹھ کے سنائے اللہ تعالیٰ کا اپنی کروڑا رحمتہ فرمائے بستے رہو اللہ پاک حضرت علامہ اقبال سیدھا وجدہ مظہری صاحب آپ اتنی محبت نہ شفقت فرمائیے اللہ انہاں دی عزت جزا فرماوے اللہ انہاں دا سایہ بھی اخلاص نال سارے سلامت رکھے وما علینا الا البلاغ